رے کروگ کی کہانی ایک ایسے عام انسان کی کہانی ہے جو دیر سے جاگا، مگر جب جاگا تو پوری دنیا کو جگا دیا۔ یہ کہانی کسی امیر گھر میں پیدا ہونے والے بچے کی نہیں، بلکہ ایک ایسے لڑکے کی ہے جو 1902 میں امریکہ کے ایک عام سے گھر میں پیدا ہوا۔ بچپن میں کوئی خاص سہولت نہیں تھی، کوئی بڑا خواب نہیں، بس ایک ضد تھی کہ زندگی میں کچھ مختلف کرنا ہے۔ اسکول میں دل نہیں لگتا تھا، پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ کام سیکھنے میں جاتی تھی۔ کم عمری میں ہی اس نے اخبار بیچنا شروع کر دیا، پھر پلاسٹک کے کپ، پیانو اور آخرکار ملک شیک بنانے والی مشین۔ زندگی ایک ہی جگہ ٹھہرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ جہاں جاتا ناکامی اس کا استقبال کر رہی ہوتی تھی۔ اس کے دوست آگے نکلتے گئے اور وہ پیچھے رہتا گیا۔ دل میں کئی بار خیال آیا کہ شاید میں کچھ بننے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، مگر پھر ایک آواز اندر سے آتی جو کہتی ابھی کھیل ختم نہیں ہوا۔ وہ 40 اور 50 سال کی عمر میں بھی دروازے دروازے جاتا اور مشین بیچتا رہتا۔ تھکاوٹ، ذلت، انکار، سب کچھ دیکھا مگر ہارا نہیں۔ 52 سال کی عمر میں وہ خود کو ایک ناکام سیلزمین سمجھنے لگا۔ رات کو سوتے وقت دل میں خوف ہوتا تھا کہ اگر میں اسی طرح مر گیا تو میری زندگی کا کیا مطلب ہوگا۔ اور پھر ایک دن ایک کال آئی جس نے اس کی قسمت بدل دی۔ 2 بھائیوں نے ایک چھوٹے سے شہر میں ریسٹورنٹ کھولا تھا، جہاں حیرت انگیز طور پر ایک ساتھ 8 ملک شیک مشینوں کا آرڈر دیا گیا۔ رے کو تجسس ہوا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنی زیادہ مشینیں ایک ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ خود وہاں پہنچا۔ جو اس نے دیکھا وہ عام ریسٹورنٹ نہیں تھا۔ تیز رفتار سروس، محدود مینیو، صفائی اور ایک ایسا نظام جو وقت بچاتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رے کے اندر سویا ہوا خواب جاگ گیا۔ اس نے سوچا صرف ایک ریسٹورنٹ نہیں بلکہ ایک آئیڈیا ہے یہ ایک ایسا نظام ہے جو پوری دنیا میں چل سکتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ آئیڈیا اس کا نہیں تھا۔ وہ بھائی بہت محتاط تھے، ڈرتے تھے کہ اگر یہ نظام پھیل گیا تو معیار خراب ہو جائے گا۔ رے نے وعدے کیے، خود پر یقین دلایا، مگر اندر سے وہ خود بھی خوف زدہ تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، عمر زیادہ تھی، خطرہ بہت بڑا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ یا تو اب یا پھر کبھی نہیں۔ اس نے فرنچائز کا ماڈل اپنایا۔ بینکوں نے انکار کیا، لوگ ہنسنے لگے، کہا اتنی عمر میں کیا کاروبار کرو گے۔ مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ موقع چھوڑ دیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ شروع کے سال بہت زیادہ مشکل تھے۔ فرنچائز کو لینے والے لوگ نہیں تھے، معیار خراب ہونے لگا۔ رے راتوں کو جاگ جاگ کر سوچتا کہ کہیں سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ اس کے پاس گھر گروی رکھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ قرض میں ڈوبتا چلا گیا، مگر اس کا یقین مضبوط ہو رہا تھا۔ اس نے سیکھا کہ صرف برگر بیچنا کافی نہیں، زمین کا کنٹرول ضروری ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اصل طاقت جگہ کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں اس کی سوچ نے اسے ایک عام بزنس مین سے ایک سلطنت بنانے والا انسان میں بدل دیا۔ آہستہ آہستہ اس نے پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ دن آیا جب اس نے وہ کمپنی مکمل طور پر خرید لی جسے دنیا آج ایک عام فاسٹ فوڈ چین نہیں کہتی بلکہ ایک عالمی علامت کے طور پر جانی جاتی ہے۔ لیکن اس کی کامیابی کی قیمت بھی تھی، تنہائی، تنقید، تعلقات کی قربانی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ سخت دل ہے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کتنی راتیں اس خوف میں گزاری ہیں کہ اگر کل سب کچھ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ رے نے ایک بات ثابت کر دی کہ کامیابی کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اگر آپ میں سیکھنے کی ہمت ہو، خطرہ لینے کا حوصلہ ہو اور اپنے یقین پر کھڑے رہیں کہ طاقت ہو تو عمر صرف ایک نمبر ہے۔ اس نے دنیا کو دکھایا کہ ناکامی آخری انجام نہیں بلکہ تیاری ہوتی ہے۔ آج ہم اس کے بنائے ہوئے نظام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک چمکتی ہوئی عمارت نظر نہیں آتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسا انسان تھا جو 50 سال تک ہارتا رہا مگر ہار ماننے سے انکار کرتا رہا۔ رے کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ آج خود کو پیچھے محسوس کر رہے ہیں، اگر لوگ آپ پر یقین نہیں کر رہے، اگر زندگی آپ کو بار بار گرا رہی ہے، تو شاید آپ بھی اپنے اس لمحے کے قریب ہیں جہاں سب کچھ بدلنے والا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ رکیں نہیں، کیونکہ رے جیسے لوگ یہ ثابت کر گئے ہیں کہ اصل کامیابی وہ نہیں جو جلدی مل جائے، بلکہ وہ ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بنا دے۔ اور جب آخرکار وہ کامیابی مل جاتی ہے تو وہ صرف آپ کی نہیں رہتی
بلکہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ ہے رے کروگ کی زندگی، اور یہ ہے وہ حیران کن سفر جس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ عظمت کا راز صرف بڑی سوچ ہے، بے خوف دل اور شکست سے ہمت نہ ہارنے میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔